الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم وقال اللہ تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ اس وقت میں اور آپ کے اس ادارے کی سالانہ تقریب ہے، اس میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قرب و رضا کا ذریعہ بنائے۔ دیکھو بھائی، یہ آپ لوگوں کی جو حاضری ہے، جس مقصد کے لیے ہو وہ مقصد ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ تو یقیناً آپ لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ نیت تو ہونی چاہیے کہ مالک آپ راضی ہو جائیں، ہماری بخشش ہو جائے۔ جب آپ آ رہے ہیں تو کوئی پوچھے کہ مسیتے کی لینڈ چلے ہو، تو بتانا تو چاہیے کہ بھائی اپنی مغفرت کے لیے جا رہے ہیں۔ بخشش یعنی ایک طلب ہونی چاہیے ایک چیز کی، جیسے دنیا کے کام کاج کے لیے جاتے ہو، چاہے کھیتوں میں جاؤ چاہے ڈیوٹی پہ جاؤ، تو دماغ میں ایک طلب ہوتی کہ میں کوئی شاید لینڈ چلنے آ۔ تو بھائی مسجد میں بھی آؤ تو طلب لے کے آیا کرو۔ جب طلب لے کے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جھولی ضرور بھر دیں گے۔ اس وقت چونکہ یہ معصوم بیٹے آپ کے سامنے ہیں، ان کے متعلق بھی آخر میں تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن آج زیادہ بات آپ لوگوں سے کرنے کا خیال ہے، اس لیے کہ آپ لوگ سال کے بعد ہی ہمارے ہاتھ آتے ہو، تو اس لیے جب سال کے بعد ہمارے ہاتھ آتے ہو تو آپ کا حق ہے پہلے ہم آپ سے خطاب کریں، بعد میں ان بچوں کے متعلق کچھ کہہ دوں گا۔ میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، پہلی اور دونوں آیتوں میں اہل ایمان کی عادات اور اوصاف بیان کی ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے یوں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور جتنے مسلمان ہمارے سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں چلے گئے، سب کو بخش دے۔ اس لیے کہ یہ انسانیت ہے نا بھائی، جو دنیا سے چلا گیا اس کے ساتھ اب دل میں نہیں کچھ ہونا چاہیے، اس لیے کہا یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے سے پہلے ایمان والے جتنے بھی گزر گئے ان کو بھی بخش دے۔ یہ مسلمانوں کی عادت بتائی گئی کہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ اور اس کے بعد اگلا حصہ ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے ہمارے رب، ہماری ایک درخواست ہے، ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کا کینہ اور کدورت نہ رکھیے گا۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، غل کہتے کھوٹ کو، کھوٹ۔ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ ہمارے دل میں کسی ایمان والے کے بارے میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہماری زبان میں کینہ، بغض، عداوت، دشمنی کہہ دیتے ہیں۔ تو ایمان والے تو بھائی اللہ میاں سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ ایک بندہ مالک تیرا کلمہ پڑھتا ہو، تیرے اوپر ایمان لائے، اور میں اس بندے کا اپنے دل میں کینہ رکھوں، یہ تو میرا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا سانو تواڈے نال بڑا پیار ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی میرا تعلق والا مجھے یوں کہے
کہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے، تو لیکن میرے پاس جب ملنے آئے تو جو میرے بچے ہیں، میرے گھر والے ہیں، کبھی اے نہیں مینوں چنگے لگتے، اے مینوں چنگے نہیں لگتے، تیرے نیانے نہیں مینوں چنگے لگتے، تو بتائیے میں اس کے پیار کو مان لوں گا؟ میں کہوں گا جی میرے نیانے نہیں چنگے لگتے تے اور آ جانا دوڑدا ہوئے تو ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اگر میرے ساتھ پیار ہے تو میرے بچوں کے ساتھ بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نال پیار تے نیانے نوں کھوردا ہو؟ تو بھائی اللہ سے اگر میں اور آپ کہتے ہیں یا اللہ سانو تیرے نال بڑا پیار، یا اللہ سانو تیرے نال بڑا بڑی محبت آ، اور یہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کا اگر میں اور آپ کینہ دل میں رکھتے ہیں، بغض دل میں رکھتے ہیں، تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور آ جاندہ دوڑ دے ہو، پھر میرے نال نہیں پیار، جے میرے نال پیار ہے تے میری مخلوق نال بھی ہونا چاہیے، اور پھر بالخصوص وہ مخلوق جو مجھے ماننے والی ہے ان کے بارے میں اگر کینہ رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو میں نے دعا سکھائی ہے آپ سے قرآن شریف میں 28ویں پارے میں کہ ایمان والے یوں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بخش دے، جو پہلے دنیا سے جا چکے ان سب کو بخش دے، اور میرے دل میں کسی ایمان والے کا کینہ اور کدورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے کہ بھئی اگر ساڈے نہ پیار کرنا چاہتے ہو تو پھر ساڈی مخلوق دے بارے تواڈے دل چ کینہ تے بغض نہیں ہونا چاہیے۔ جے ٹھڈ چ ایک کوڑ پایا ہوا ہے پھر ساڈے دربار چ نہ آؤ، سانو تواڈا ہونا چنگا نہیں لگتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ دعا بھائی میں اور آپ اللہ سے کثرت کے ساتھ مانگیں کہ باری تعالیٰ ہماری درخواست یہ ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، یا اللہ ہمارے دل میں کھوٹ نہ پیدا کر، ہمارے دل کو میلا نہ ہونے دے۔ چلے میں ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں۔ میں اور آپ کہیں کام پہ جاتے نا، مٹی چ کام کر کے آئیے، وانا جو پھر کے آئے تے آ کے ہاتھ ہتھ بھی دھوندے ہو، پیر بھی دھوندے ہو، کہندے پیراں نوں مٹی لگ گئی، ہتھاں نوں مٹی لگ گئی، منہ بھی دھو لو جی، چنگی طرح صاف ستھرے ہو جاؤ۔ بھائی منہ بھی دھو، ہاتھ بھی دھو، اپنے پاؤں بھی دھو، اپنے کپڑے بھی صاف رکھو، یہ سارا کچھ تو صاف رکھا ہوا ہے، اور جو میرا من ہے، جو میرا دل ہے وہ پلیت اور گندا ہو جائے اور میں اپنے دل کی صفائی کا کبھی بھی نہ سوچوں تو اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے۔ ہتھانو تے صابن لا لا کے توبے، اور دل جو ہے میں نے کہا میلا کچیلا ہو تو یہ زیب نہیں دیتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی جگہ مومن کے دل کو بنایا، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی آماج گاہ وہ میرا اور آپ کا دل ہے۔ اچھا اپنے گھر پرونے ہوندے آ تے پرونیاں نوں کتھے بٹھاؤندے ہوندے ہو؟ صاف ستھری جگہ تے یا روڑیاں دے لاگے جا کے بٹھا دیندے ہو؟ پنڈ دے بار بار روڑیاں نہیں تہاڈیاں، اوتھے منجا ڈا دیندے پرونیاں ایتھے لمبے پے جا۔ تو اگر آپ روڑی کے پاس مجھے یا کسی بھی مہمان کو بٹھائیں تو بتائیے وہ وہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہوگا؟ وہ کہے گا کی گل تیرے گھر چ نہیں کوئی جگہ سی، صاف ستھری جگہ تینوں مت نہیں، پرونیاں نوں کتھے بٹھائی دا ہوندا ہے؟ تو گندگی کی جگہ پر مہمان کو نہیں بٹھاتے، تو میاں اللہ کو بٹھانا چاہتے ہو اور دل گندگیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ نو کہتے یا اللہ آجا ایتھے، آجا ایتھے، تو اللہ میاں کہتے میں یہاں کیسے آؤں؟ پہلے گندگی تو صاف کرو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بھائی اس دعا کو حرز جان بنا لو، ہر نماز میں جب یاد آ جائے ہاتھ اٹھا کے اللہ میاں سے کہہ دو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غل، یا اللہ آ دل ساڈا کوڑ تو پاک کر دے، اے دے وچ تیرے بندیاں دے بارے کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، دل صاف ستھرا ہی اچھا لگتا ہے۔ اور چونکہ اللہ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو اگر اس دل میں بندوں کے بارے میں کھوٹ ہوگا تو اللہ اپنی محبت کبھی بھی میرے اور آپ کے دل میں نہیں ڈالیں گے، یاد رکھیے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، آپ ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے وضو کیا ہوا تھا، جوتا ایک طرف رکھا اور 2 رکعت نماز نفل نماز ادا کی۔ فارغ ہو کے جانے لگے نا تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے؟
فرمایا وہ جنتی جا رہا ہے. دوسرے دن پھر یہی فرمایا, تیسرے دن پھر یہی فرمایا کہ جنتی دیکھنا ہے. آپ نے فرمایا وہ جا رہا ہے. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام تو بھائی اس کے شوقین تھے کہ ہمیں بھی پتہ چل جائے جنتی انسان کس کے ذریعے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ میرے اور آپ کے دل میں بھی یہ شوق انگڑائی لینے لگے کہ باری تعالیٰ تیری رحمت ہوگی, کوئی ایسا کام ہمارے سے ہو جائے کہ ہم استحقاق تو نہیں رکھتے, تیرا فضل ہو جائے اور ہم بھی جنت میں چلے جائیں, تیرے مہمان خانے میں چلے جائیں. یہ اٹھے اور اس صحابی کے گھر چلے گئے, اور گئے اس لیے تھے کہ میں معلومات کروں اس کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے 3 دن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لو. تو جا کر کہا یار میں تیرے گھر 3 دن مہمان رہنا چاہنا, جے اجازت دے میں تے رات تیرے گھر گزار لیا کرا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, مہمان اللہ کی رحمت ہے, رہ لیں آپ میرے گھر. تو رات کو اس کے گھر رہے اور اٹھ کے رات کو دیکھتے بھئی یہ کی کرتا ہے رات میں. تو دیکھا کچھ بھی نہیں, وہ بھی آرام سے سویا ہوا ہے. جب کبھی آنکھ کھلتی کروٹ لیتا تو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. راتی آنکھ کھل جاوے تے کوئی نہ کوئی نیک کلمہ اپنی زبان تو کہہ لینا چاہیے تاکہ ستے پہ بھی اٹھیے تے پہلے سونے دا نا ہی ساڑی زبان تے آوے. تو یہ کلمات کہہ کر پھر سو جاتے. 3 دن ٹھہرے اور اس کے بعد جانے لگے تو دل کی بات بتا دی. کہا کہ میں تو اس لیے آیا تھا یہ دیکھوں کہ تمہیں 3 دفعہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا. دن کے وقت جو عبادت کرتے ہو وہ تو ہم سب دیکھ لیتے ہیں, تو میں نے سوچا رات کو کوئی چھپ چھپ کے تم عبادت کرتے ہو تاکہ میں بھی وہ کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے. لیکن میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں رات کو کرتا. تو اس نے کہا بھائی آپ نے میری رات تو دیکھ ہی لی, جو میں کرتا ہوں تمہارے سامنے آ گیا. البتہ ایک بات ہے جو میں کرتا ہوں وہ یہ کہ رات کو جب بھی سونے لگتا ہوں میں اپنے دل کو تمام مسلمانوں کے بارے میں صاف کر کے سوتا ہوں. کسے دی قدورت, کسے دا بغض, کسے دا کینہ اے اپنے ٹھڈ چ رکھ کے رات نو نہیں اپاں سوئی دا. رات نو سون تو پہلے جے کسے کو زیادتی بھی ہوئی دی اللہ واسطے معاف کیتا. اپنے دل کو مسلمانوں کے بارے میں صاف کر کے میں رات کو سوتا ہوں, یہ میرا ایک عمل ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, اللہ کے بڑے صحابہ میں سے, کہ میاں تم نے تو وہ کام کر دیا جو ہم بھی نہ کر سکے. تیرے اس عمل کی بدولت اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ہو گئے تمہیں جنتی قرار دیا ہے. ہم 3 دن سے سن رہے تھے, میں تو تیرا عمل دیکھنے آیا تھا, اب پتا چلا کہ وہ تو تیرے دل کی پاکیزگی ہے جس کی وجہ سے ہمارے نبی تمہیں جنتی قرار دے رہے. اور بھائی دل کی پاکیزگی جو ہے یہ اہل جنت کی علامت ہے. قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت میں جانے لگیں گے نا تے اگر کسے دے دل چ کوئی قدورت جنہوں آپ رنجش کہنے ہیں وہ ہوئے گی نا تو اللہ میاں انہوں نے کہے گا ٹھہر جو جوان تسی نہیں جنت چ جانا ہجے تے کھڑے ہو جاؤ. تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں کو صاف کریں گے. میں اس کا ترجمہ یہ کر دیتا ہوں, پہلے اللہ میاں نے کہنا دل دا آپریشن کراؤ, تو اڈا دل پہلے صاف کریں گے پھر تو انو جنت کلیں گے. تو اللہ تعالیٰ دلوں کی صفائی کریں گے اور اس کے بعد فرمائیں گے اب جنت میں بھائی بھائی بن کے چلے جاؤ. تو بھائی اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں جنتی دل عطا فرمائے تو وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو کینے اور قدورت سے صاف رکھا کرو تاکہ دل پاکیزہ ہونا چاہیے. اگر ہاتھ پاکیزہ ہیں, چہرہ پاکیزہ ہے, کپڑیاں تے چھیٹنی پہن دندے, تو بھائی دل بھی تو پاکیزہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے دل کی پاکیزگی کا تذکرہ یہاں کیا ہے. اس لیے میں اور آپ آج یہاں جو آئے ہیں یا مسجد میں آپ لوگ تشریف لاتے ہیں تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھائیو اکیلی نماز پڑھنے نہیں آتے ہو, نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سیکھا کرو یہاں سے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ مسجد کا فیض وہ میرے اور آپ کے دلوں تک پہنچ رہا ہے. ہماری عادتیں بدل رہی ہیں,
ہمارے رویے بدل رہے ہیں، ہمارا ماحول بدل رہا ہے، پھر تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کے ہاں جو مدرسہ بنایا، مولانا کو بھیجا تو کوئی اثر ہون ڈے پیا، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو بہت معذرت، ہم اپنے آپ کو ناکام قرار دیں گے کہ ہم نے آپ کی کوئی خدمت نہیں کی۔ نماز تو تم پہلے بھی پڑھ لیتے تھے، اس لیے اکیلی نماز کی تمہیں دعوت نہیں ہم دے رہے، ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز کا رنگ بھی ہمارے دل پہ چڑھنا چاہیے، قرآن شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کا رنگ بھی ہمارے اوپر چڑھنا چاہیے۔ اگر یہ چڑھتا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں چڑھتا ہے تو بھائی مجھے اور آپ کو آج اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر سوچنا چاہیے کہ اس جگہ آ کر ہم کیوں نہیں بدل رہے۔ دیکھیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ صحت عافیت عطا فرمائے، بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کو جاندے ہو کہ نہیں جاندے؟ ہسپتال چلے جاندے ہو، وہاں ڈرپ لگتی ہے، انجیکشن لگتے ہیں اور آپریٹ کیا جاتا ہے، پھر جب اللہ صحت دے دیتا ہے، جب گھر آتے ہو تو تمہیں بھی پتہ چل جاتا ہے بھی سانو صحت مل گئی، روٹی کھان پین ڈے پیندے ہو، چلن پھرن ڈے پیندے ہو، تو مریض خود پتہ کرتا ہے کہ ہاں یار میں ہاسپٹل گیا تھا، ڈرپ لگنے سے، انجیکشن لگنے سے، آپریٹ ہونے سے میں ٹھیک ہو گیا، اب میں کھانا کھاتا ہوں، چلتا پھرتا ہوں، وائی جوتی کرنا، سارے کام کرنا ہے۔ تو بھائی آپ لوگ بھی یہاں آتے ہو تو کوئی روحانی صحت بھی آپ لوگوں کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو روحانی صحت کا بھی آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں آنے سے پہلے ہماری زندگی کیسی تھی اور اب میری زندگی کچھ بدل رہی کہ نہیں بدل رہی۔ جب آپ کا دل اس کا گواہی دے گا تو پھر ہم مانیں گے کہ مسجد کا اثر ہماری اوپر ہو گیا، اور اگر زندگی اسی ڈگر پہ ہے تو بہت معذرت پہ ہم چکر ہی لگا رہے ہیں، باقی ابھی یہاں کا فیض نہیں ہمیں ملا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ بھائی میں اور آپ اللہ میاں سے دعا تو کم از کم مانگ سکتے ہیں، اس لیے بڑا آسان طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ اپنے دل کی صفائی کے لیے اللہ میاں کے سامنے ہاتھ دراز کر کے یہ بار بار کہا کرو، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ یا اللہ پہلے سارے بخش دے، سانو بھی بخش دے، ساڑھی درخواست ہے ساڑھے ٹڈا جو کھوٹ مکا دے، ہمارے دلوں کو صاف ستھرا بنا دے۔ قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے اپنی امت کو، جس کو میں نے دل کی صفائی کہا ہے نا، اس کو سمجھانے کے لیے ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو اللہ تعالیٰ کو تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا صدقہ، یہ بڑے بڑے کام ہیں، آپ نے فرمایا تمہاری نماز سے بھی اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے، تمہارے روزے سے بھی اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے، تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اللہ کو وہ عمل اس سے بھی اچھا لگتا ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، بھئی نماز تو تگڑا کیڑا عمل آ گیا، روزے تو بھی گاں لنگ گیا، صدقے تو بھی اگے ٹپ گیا، وہ کیڑا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، آپ نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، مسلمانوں تمہارے آپس کے محبت کے خوشگوار تعلقات، تمہارے دلوں کا آپس میں ملا ہوا ہونا، یہ اللہ کو تمہاری نماز سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تم نمازیں پڑھتے ہو، اس سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں، لیکن تمہاری سوسائٹی اور معاشرے کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں، یہ تمہاری نماز سے بھی اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو میاں جے سونے نو ہی راضی کرنا ہے تے کلیاں نمازاں نہ نہیں ہے کم ہونا، اے ٹھڈ صاف کیتیاں ہونا۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ بھائی یہ چیز مسجد سے سیکھنی ہے، باہر تو نہیں تانوں کسی نے سکھاؤنی، یہ ایتھوں ہی سکھاؤنی ہے، یہ ٹھیکہ تسی سانو دتا ہویا، اس واسطے میں کہا سی بھی آج گل اسی تواڈے نال ہی کرنی ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ بھائی دلوں کی پاکیزگی، محبت اور آپس کے خوشگوار تعلقات امت مسلمہ کے اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز سے بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تو ہم جہاں نمازیں پڑھیں تو وہاں اپنے دل کی پاکیزگی کو بھی سوچیں۔ اور اس کے بالمقابل بھی آپ نے فرمایا ایک اور بات نہ بتا دوں، آج جنیاں نمازاں پڑھ دے ہو، قرآن شریف پڑھ دے ہو، روزے رکھ دے ہو، اور نیک کم کر دے ہو، اے نیک کم بچونے میں گاں بھی لے کے جانے کہ ایتھی روڈ راڈ دینے ہیں، تو کہتے نہیں جی گاں بھی لے کے جانے،
تو اللہ کے نبی کہتے سنو پھر آپ نے دیکھا ہے یہ بال منڈوانے ہو ٹینڈ کرونی ہو بے تے اس طرح بھرا دیدہ وال جڑ تو منڈ دیندے جے تسی اپنی واڈی بوڈی کر دے ہو تے وہ لے کے بالکل جڑ تو انہوں کٹ دیندے ہو. تو آپ نے ارشاد فرمایا فساد ذات البین ہی الحالقہ، فساد ذات البین ہی الحالقہ. مسلمانوں تمہاری آپس کی کشا کشی، کھینچا تانی، دلوں میں بغض اور کینہ، یہ تمہارے دین کو، تمہاری عبادات کو جڑ سے مونڈ کے رکھ دیتا ہے. تم ادھر عبادات کرتے ہو اور دل میں کینہ اور بغض رکھ کے اپنی عبادات کو جڑ سے مونڈ کے رکھ دیتے ہو. تے جے عبادتاں ایتھے ہی جڑ تو مونڈ کے رکھ دیتی ہیں تے اگلے جہان جا کے کی لینا، اوتھے تے تاں ملو جے نار لے کے جاؤ گے. تو اس لیے بھائی یہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں دلوں کی پاکیزگی اور محبت اور دلوں میں کینہ نہ ہو، یہ اس لیے ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ تو پہلے بڑا ٹوٹا پھوٹا ہو رہا ہے، اور اگر یہ بھی یہاں رہ گیا تو خالی ہاتھ وہاں جائیں گے، کیا لے کے جائیں گے؟ یہ چیز اسی مسجد سے بھائی آپ نے سیکھنی ہے، اور یہ سکھانے کے لیے آپ کا جلسہ کیا گیا. انہوں نے جڑیاں پگا بننیاں اسی بن دیاں گے. آج تو اڈے نال میں کیسی گل ہے کہ بھائی یہ چیزیں سیکھو اللہ کے لیے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا گاؤں پورے علاقے میں مثالی گاؤں بن جائے کہ میاں 115 میں جا کے دیکھو ایسے شاندار قسم کے لوگ ہیں، پاکیزہ دلوں والے، پاکیزہ زبان والے، حیادار آنکھوں والے. ہم آپ کو یہ نمونہ بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو ذہناً اس کے لیے تیار رہو کہ بھائی انشاءاللہ ہم نے ایسے بننا ہے. اور اگر ہم نیت کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری نسل کو بھی ایسا بنا دے گا. تے کی خیال بنا دیے تو انو ہو جائے ڈر دے تو نہیں ہو جائے بنن تو بھائی نہیں، یہ بننا ہی پڑے گا، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں میں اور آپ مسجد میں ان کو بھی انشاءاللہ سیکھیں گے، اور جب آپ سیکھ جائیں گے بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد، کسے رابا کسے کارے نہ باشد. جنت کے نو کہیں دے جنت کینوں کہندے آ؟ شاعر کہندا جنت اونوں کہندے آ جتھے ایک دوسرے تو کسے نو تکلیف نہ پہنچے. جتھے ایک دوسرے تو کسے نو تکلیف نہ پہنچے انہوں جنت کہندے آ. اور اہل ایمان وہ دنیا ہی میں جنت کے مزے لے لیتے ہیں بشرطے کہ وہ اپنے دل کو بھائی پاک کر لیں. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ دل کو پاک کرنے کے لیے میں نے ایک دعا عرض کر دی ہے، یہ 28ویں پارے میں یاد کر لو اور آئندہ پابندی سے مانگنا، اللہ کے پیچھے پڑھ کے مانگنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. وہ مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا. بس ٹڈو ہو گئے کری مانگ لو، بس جنہیں ٹڈو ہو کے مانگ لیا اللہ وہ دی چوڑی پر دے گا. ہمارے بزرگ گزرے ہیں فیصل آباد میں، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حج پہ تھے ہم لوگ تو ایک شیخ صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت دعا کر دو میں ایتھے ہی رہ جاواں، میں ایتھے ہی رہ جاواں، یعنی اللہ پاک ایتھے مکے دی موت دے دے. تے کہنے لگے میں سمجھ لیا بھی جوانے اتو ہی لگدا کردا. تے او بار بار کہی جاوے، جدوں ہٹیا نا تے میں او دی باہ پھڑ لی. میں کہا اچھا جی ایتھے رہنا تے آ پھر چلیے بیت اللہ دا غلاف پڑھ کے دعا کر دیں بھی اللہ ایتھے ہی رکھ لوں گا. تے کہنے لگا حضرت ایس سال رہن دیو اگلے سال صحیح. اس واسطے اے ہو جی ٹھلی جی دعا نہ کریا جے، ٹڈو ہو گے اللہ نو منگو. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں. ایک واقعہ لکھا ہے علماء نے، پرانے زمانے میں چونکہ لوگ پیدل سفر کر کے جاتے تھے، یہ ہوائی جہاز گاڑیاں واڑیاں تو نہیں تھی، تو حج کا قافلہ جو بن کے گیا نا اس میں ایک سادہ سا آدمی بھی تھا، اور وہ سارے قافلے والے ادنا ذرا دل لگی کر لیں گے، سادہ پوڑا بندہ سی. تے جدوں اتنے حج اج کر لیا نا وہ سارے قافلے والوں نو کہنے حاجی صاحب حج کر لیا ہے، اللہ میاں نے حج دے قبول ہون دا پروانہ تے چٹھی سانو دے دیتی ہے، تینوں بھی چٹھی ملی کہ نہیں ملی بے تیرا بھی حج قبول ہویا؟ وہ کہنے گا یار اللہ پاک نے مینوں تے کوئی پروانہ نہیں دیتا تے تانوں مل گیا تے میں ہن خالی ہاتھ ہی جاواں، چلو تسی ایتھے کھڑے ہوو میں بھی اللہ سونے کو مانگ کے ہونا. تو وہ جب ادھر جانے لگا تو حاجیاں نے کہا بھی حاجی صاحب ایتھے کیڑا کسی نو پروانہ ملدا، اے اللہ دے علم چا. انہوں نے کہا نا نا تسی اگے بھی مینوں مذاق کر دے آئے ہو تے جے میں خالی ہاتھ چلا گیا تے ساری زندگی مذاق کر دے رہو گے. میں تے ہن اللہ میاں کو اپنا پروانہ تے چٹھی لے کے جانی بھئی سونیا میرا حج قبول کیتا کہ نہیں کیتا. اب وہ چلا گیا بیت اللہ کے ساتھ جا کے چمٹ گیا
اور اپنے دل کی باتیں اپنے اللہ سے کرنے لگا. بھئی یا اللہ میں بھولا ہاں, میں ایہو جہا سادہ بندہ ہاں, آپ پڑھے لکھے جڑے ہوشیار سی انہاں سارے نو چٹھی دے دیتی تے مینوں بھولے نو کیوں انج رکھیا, مینوں بھی چٹھی دے, میں بھی پروانہ لے کے جانا, انج میں بھی نہیں جانا, میں کھڑا تیرے دروازے پہ. ساری رات اللہ تعالیٰ سے مانگا, اور جب دل سے مانگا تو اللہ نے آسمان سے اس کے لیے واقعی پروانہ اتار دیا کہ جاؤ تمہارا حج قبول ہے. باقی جڑے ہوشیار سی وہ خالی ہاتھ آئے, جڑا سچے طریقے نہ انہاں دے دروازے تے جھوگے سی وہ پروانہ لے کے آیا. تو بھائی اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے دعا مانگ سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے, تو یہ دعا آج کے بعد نہیں چھوڑنی. ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. میں نے کہا لمحے کے پیچھے پڑھ کے مانگو, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل کی صفائی عطا فرما دے. دوسری چیز وہ یہ کہ میں نے آیت کا حصہ پڑھا تھا, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے جڑے ساڑھے ایمان والے ہیں نا, والکاظمین الغیظ, غصہ انہوں بھی بتھیرا ہوندا پا غصہ پی جاندے, والعافین عن الناس, لوگوں اس کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. میں غصے کی ایک برکت اور ایک نقصان بتا دیتا ہوں, پھر بات ختم کر لیتے ہیں. غصے کا نقصان سن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غصے پہ عمل کرتا ہے, غصہ جھاڑتا ہے, غصہ نکالتا ہے, تو آپ نے فرمایا یہ جو غصہ ہے یہ تمہارے ایمان کو کیسے خراب کرتا ہے. تو آپ نے ایک مثال دی. اپنے ہاں تما پایا جاندہ, کوڑ تما جنہوں کہندے ہو, شہد بھی پایا جاندہ. شہد ایک چمچی چ رکھ لو, کٹوری چ پا لو, تے ایک تما بھی او دے وچ ملا دو, تے اے دسو بھئی جے ایک چمچی شہد ہوئے, ایک تما او دے نال مکس کر دئیے, کوٹ لو او دے وچ, تے شہد دا ذائقہ باقی رہے گا کہ خراب ہو جائے گا؟ وہ تو سارا ہی خراب ہو جانا. تما کوڑا وا, شہد ایک چمچی وہ سارا تما وچ کوٹ دیتا تسی, تے یقیناً شہد دا ذائقہ ستیہ ناس ہو جائے گا. تو آپ نے حدیث میں فرمایا جو تم اپنے غصے پر عمل کرتے ہو نا, یہ تمہارے ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے. میں جو نام آیا وہ ایلوا, جنہوں تسی تما بھی کہہ دیندے ہو. آپ نے فرمایا جیسے ایلوا شہد کا ذائقہ اور ٹیسٹ خراب کر دیتا ہے, ایسے غصے پر عمل کرنا تمہارے ایمان کا ستیہ ناس کر دیتا ہے. ایسے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے جب ہم اپنے غصے پر بھائی عمل کرتے ہیں. دیکھو میں اور آپ اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرمائے. جے بیمار ہوئے نا, کسی نو بلڈ پریشر ہوئے, وہ گولی جیب چی رکھ دا, بھائی جدو کہتے تیز ہون لگے فٹافٹ منہ چ پا دیو. کسی نو دل دی بیماری ہوئے, وہ بھی گولی جیب چ رکھ دا, فٹافٹ منہ چ پا لیندا, کہندے اتنے میں ٹھیک ہو جاواں گا. تو بھائی اگر ہمیں غصہ آتا ہے, وہ ایک طبی چیز ہے, وہ دی گولی بھی جیب چ رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے؟ تے ساڈے نبی وہ دی گولی بھی دے کے گئے. فرمایا جب تمہیں غصہ آئے یہ شیطان کی طرف سے ہے, تم پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اللہ شیطان مردود اے میرے وچ بھجا پھردا ہے, مینوں اپنی پناہ چ لے لا. آپ نے فرمایا غصہ آئے جا کے وضو کر لو, تمہارا غصہ انشاءاللہ اتر جائے گا. اب بتاؤ میں نے اور آپ نے کبھی غصے میں وضو کیا؟ گولیاں تو کھاتے ہو, ایمان بچانے کے لیے کبھی وضو نہیں کیا, حالانکہ وہ میرا ایمان خراب کر رہا ہے, لیکن مجھے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ میں جا کے وضو کر کے اپنا ایمان بچاؤں, چونکہ میں غصے کو بیماری نہیں سمجھتا. اور آپ نے اس کی برکت بھی بتائی. فرمایا اگر تم اپنے غصے کو قابو میں رکھو, اس پہ عمل نہ کرو, پی جاؤ, تو غصہ پینے کی برکت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو مسلمان اپنے غصے کو کنٹرول میں لے آئے, پی جائے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے لبا لب بھر دے. جیسے یہ آپ کا گلاس ہے نا, آپ پانی ڈالیں اور کناروں تک آ جائے تو یقیناً یہ لبا لب بھرا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا تم غصہ پی کے دکھاؤ, اللہ تمہارے دل کو کناروں تک ایمان سے بھر دے. تو بھائی اس سے تو ہمارا دل ایمان سے بھرتا ہے, تو اس لیے اپنے دل کو ایمان سے بھرو, ایمان کو خراب نہ ہونے دو. یہ وہ باتیں ہیں جو آج تم سیکھنے کے لیے آئے تھے یہاں.
سمجھ میں آ رہی کچھ بات کہ آپ لوگ یہ سیکھنے کے لیے آج یہاں مسجد میں آئے تھے، تو جو باتیں آپ سے عرض کی جا رہی ہیں بھائیو، اس میں کوئی نہ کوئی تو پلے ضرور باندھو، اس پہ عمل کرو، اپنی نسل نو کو سکھاؤ، تمہارا گاؤں انشاءاللہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ تے جے کلیاں ہی نمازاں پڑھنی ہیں، باہر جا کے اپنے پرانے کام کرنے، پھر یہ جنت نہیں بنے گا، بہت معذرت، پھر نہیں یہ جنت بنے گا۔ تو جنت بنانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی نماز کے ساتھ یہ اخلاق بھی سیکھو، یہ سیکھو گے اللہ تمہارے گاؤں کو مثالی بھی بنا دے گا اور جنت کا نمونہ بھی بنا دے گا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو شرف قبول عطا فرمائے۔ یہ نونہال بچے ہر سال ماشاءاللہ حافظ بنتے ہیں، خوش قسمت سعادت مند ہیں آپ لوگ کہ آپ کے ہاں اللہ کے ولی تیار کیے جا رہے ہیں۔ کیا تیار کیے جا رہے ہیں؟ یہ اللہ دے ولی بیٹھے ہوئے تواڈے کول، اور میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں حملۃ القرآن اولیاء اللہ، جو بچے قرآن شریف کے حافظ بن گئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اپنی زبان سے ان کو سند دیتا ہوں یہ اللہ کے ولی بن گئے۔ تو بھائی آپ کے گاؤں میں اللہ کے ولی تیار ہو رہے ہیں، تو آپ بھی نیت کریں کہ ہم بھی اپنی اولاد کو انشاءاللہ اللہ کا ولی بنائیں گے، ان کو بھی اللہ کا ولی بناؤ اور خود بھی تلاوت کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب